بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ اعتکاف کا بیان اور مسائل اعتکاف۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات باقاعدگی سے اعتکاف فرماتی تھیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ خود قرآن کریم میں معتکفین کا ذکر بڑے اکرام سے ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو بیت اللہ شریف کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف بھی بیان فرمائی تھی۔ خود رمضان شریف سے متعلقہ آیات کے آخر میں اعتکاف کے احکام و آداب بیان فرمائے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف دنیا کی تمام قدورتوں اور نامناسب حالات کو چھوڑ کر خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے امام سیدنا امام ابو حنیفہ کے استاد تھے اور اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی سخی اور کریم کے دروازے پر جا بیٹھے اور وہ یہ کہے کہ جب تک آپ نے مجھے کچھ دیا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ معتکف بھی اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا چوکٹ پکڑ کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے در پہ رہتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں صراحت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معتکفین کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اعتکاف کے معنی لغت میں ٹھہرنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں وقت متعینہ معلومہ گزارنے کو کہتے ہیں، جس میں آدمی دین و دنیاوی تعلقات اور مصروفیت سے الگ ہو کر کچھ وقت کے لیے کسی مسجد میں یکسوئی کے ساتھ جا بیٹھتا ہے، وہاں ذکر و فکر، تلاوت نماز اور یاد الہی میں لگا رہتا ہے، اللہ سے لو لگائے اس کے در پر پڑا رہتا ہے اور اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی پر روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ اس سے آدمی کے قلب میں جلا پیدا ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، دنیا سے بے نیازی اور آخرت کی طلب پیدا ہوتی ہے، خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اعتکاف رمضان کی عظمت و فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرمائی ہے: جس نے رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف مثلاً یہ نظر مانی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مشکل حل کی یا بیمار کو شفا دی یا فلاں مراد پوری کی تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے اور اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف واجب کی مدت کم سے کم 1 پورا دن ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں، اور روزے سے رہنا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف ماہ رمضان مبارک کی 21ویں رات سے لے کر عید الفطر کی رات تک مسجد میں رہنا سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ نفلی اعتکاف مسجد میں غیر معینہ اور غیر مقررہ مدت کے لیے بیٹھنا، مثلاً مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کی گئی کہ جب تک مسجد میں رہوں گا معتکف رہوں گا۔ یہ اعتکاف 1 لمحے کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ شرائط نہیں ہیں۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کے ایک دروازے سے اگر داخل ہوا اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لی اور دوسرے دروازے سے نکل گیا تو یہ لمحہ اعتکاف کا گزرا، اسے نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ سامعین، سنت اعتکاف کے شرائط و آداب یہ ہیں کہ رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے کسی جامع مسجد یا ایسی مسجد جہاں 5 وقتہ جماعت ہوتی ہو بیٹھ جانا۔ مسجد میں بیٹھتے ہی یہ شخص معتکف ہو گیا، اب بجز ضرورت شرعیہ یا طبیعہ کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، یہاں تک کہ جنازہ پڑھنے یا مریض کی عیادت کرنے بھی نہیں جا سکتا۔ اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ معتکف کو بغیر شریک ہوئے ان اعمال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ضرورت شرعیہ کی مثال یہ ہے کہ اگر معتکف کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو یہ معتکف قریبی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے جا سکتا ہے، یہ ضرورت شرعیہ کہلاتی ہے۔ ضرورت طبیعہ کی مثال یہ ہے کہ مثلاً پیشاب اور قضاء حاجت وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جانا ضروری ہے، ضروری غسل وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے لیکن نماز جمعہ کے غسل کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر ان ضرورتوں کے
علاوہ کسی معتکف نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاؤں مسجد سے باہر رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اعتکاف جاری رکھے۔ فقہی اصول کے مطابق وہ جا نہیں سکتا، کیونکہ ایک اعتکاف ٹوٹنے سے اعتکاف کا ایک حصہ پورا ہوا، مزید بیٹھنے سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ واضح رہے، اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ مرد مسجد میں اعتکاف نہ کریں تو ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ جس طرح دوسری عبادت کے لیے نیت شرط ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ نیت کے بغیر یوں ہی مسجد میں قیام کر لینے سے اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ حدث اکبر سے پاک ہونا، یعنی آدمی اس حالت میں نہ ہو جس میں غسل واجب ہوتا ہے، اور اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے۔ سامعین، معتکف اپنے زیادہ تر اوقات عبادت مثلاً تلاوت، نماز، درود و تسبیح، دینی کتب کا مطالعہ اور تعلیم و تدریس میں گزارے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ معتکف کے لیے دعا زیادہ مفید اور نافع عمل سمجھتے تھے۔ اعتکاف میں چپ بیٹھنا یا بے ضرورت باتیں کرنا منع ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ذکر و فکر، تلاوت قرآن، درود کا ورد، وعظ و تبلیغ، دینی تعلیم، دینی تصنیف، تالیف وغیرہ کاموں میں مصروف رہنا مستحب ہے۔ بالکل خاموش بیٹھے رہنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے بغیر معتکف سے باہر نکلنے اور باہر ٹھہرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اور حالت اعتکاف میں دنیاوی کاموں میں مصروف ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے شرعی ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ خوش طبعی کی حرکتیں کرے، اور نہ اپنی ناگزیر ضرورتوں کے علاوہ کسی ضرورت کے لیے معتکف سے باہر نکلے۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں نماز باجماعت کا اہتمام ہو۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اگر کسی محلے میں خدا نخواستہ کوئی نہ بیٹھا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کا اعتکاف کرنا اسلاف اور بزرگوں کی سنت اور خدائے رحیم کی بے پناہ رحمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ سامعین، یہ تھا اعتکاف کا بیان اور مسائل اعتکاف۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔